السلام، فرمائیے حضرت۔ میں مجنو بول رہا ہوں انڈیا سے۔ حضرت کا جو آپ کا پروگرام تھا بیٹی میں، وہ تبلیغی جماعت سے لوٹے اور جنات کی جو آپ سے بیعت ہوئے ہیں، سن کے تو حیران ہو گئے حضرت۔ واقعی اللہ آپ کو، آپ کے اندر اتنی قابلیت دی ہے، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ کی غیب کی باتیں ایسے اللہ جل شانہ ہمارے سینے میں بھی الہام فرماتے رہے۔ حضرت آپ سے ایک سوال ہے حضرت، کروڑوں لوگ تبلیغی جماعت میں جا کر کے سدھرے ہیں، اور اس طریقے سے ہم جیسے جاہل لوگ تھوڑا بہت اسی جماعت میں جا کر کے اس پٹری پہ آئے ہیں تھوڑا بہت۔ حضرت یہ سعودی عرب میں جس طریقے سے تبلیغی جماعت کے پیچھے لوگ پڑے ہیں حکومت کی طرف سے، اور علماء نے جمعے کی نماز میں اس کے خلاف قبر پرستی کا الزام لگایا، اور پھر یہ یوں فرمایا کہ ٹیرورسٹ کا یہ دروازہ ہے ٹیرورزم کا۔ حضرت اس میں تو بہت دل دکھا ہے، اور ہمارے گورنمنٹ یہاں کا تو موقع پہ تلاش میں ہے کسی طریقے سے تبلیغی جماعت کو بین کرے۔ حضرت اس کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ذرا سا اس کے بارے میں کچھ آپ فرمائیے تاکہ تسلی ہو۔ بہت جزاک شکریہ، اللہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجنو آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور آپ نے ہمارے جو ہے وہ رات روح کی باتیں کے پروگرام کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اس میں آپ بیتے کے واقعات کو جو ہے وہ آپ نے جو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرف قبول بخشے اور ہر طرح جو ہے انوارات سے منور کرے۔ باقی تبلیغی جماعت کے حوالے سے سعودی عرب کے اندر آپ نے جو بتایا کہ جو رویہ ہوا اور جو اعلانات ہوئے ہیں، جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ سعودیہ والوں کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت کی حقیقت ہے کیا۔ یہ بہت بڑی جو ہے ناواقفیت کی دلیل ہے، لہٰذا ان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، یا ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ہماری طرف سے اصل میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی اندر کمی ہے۔ دعوت تبلیغ کے وہ لوگ کہ جو سرکردہ لوگ ہوں یا دنیا کے اندر جو سرکردہ ہیں، ان کو اپروچ کر کے وہ ان کو یہ بتائیں کہ تبلیغ جماعت کی حقیقت ہے کیا۔ ہوتا یہ کہ ہم لوگ اپنے اخلاص سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان بڑوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ ہم ہیں کیا۔ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں بھئی، اللہ کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن آپ آگے جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس تک اپروچ کر کے ان کو تو بتائیں کہ بھئی یہ جماعت کا اصل جو ہے اغراض و مقاصد ہیں کیا، اس کا مین سٹرکچر اور اس کی جو ہے وہ تھیم ہے کیا۔ یہ وہ اس سے ناواقف، ان کو جو قبر پرستی کا جو الزام لگا دیا یا اسی طرح دہشت گردی کا الزام لگا دیا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچاروں ان کو خبر ہی کچھ نہیں۔ جو جماعت لا الہ الا اللہ سے شروع ہو اور محمد رسول اللہ پہ جا کے ٹھہر جائے اور کلمے سے باہر نہ نکلے، اس جماعت کی جو ہے وہ توحید اور سنت پر انگلی اٹھانا، اس کا مطلب آپ کو خبر ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس لیے سعودیہ کے جو بادشاہ لوگ ہیں وہ ان کو اصل میں اس بات کی خبر ہی نہیں، ان تک جو ہے چمچے کڑچے قسم کے لوگ جو ہے پہنچے ہوئے ہیں، جو اپنے من مرضی کے مذہب جو ہے وہ پہنچاتے ہیں ان تک، اور اپنے جو ہے وہ ان سے جو اپنے جو پیسے کھڑے کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا تصویر بگاڑ کے ان کے سامنے پیش کر دی ہے، اور وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کا جی ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ ان کو اپروچ کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ علماء دیوبند کے اوپر جب تہمت لگی تھی تو علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، بڑے بڑے اکابر، بادشاہ وقت جو اس وقت سعود تھا، بادشاہ وقت کے دربار تک پہنچے، اور دربار میں پہنچ کر علامہ شبیر عثمانی کی وہ تاریخی تقریر جو ہے دنیا آج تک جانتی ہے۔ علامہ شبیر عثمانی عربی میں وہ تقریر کی تھی کہ بڑے بڑے وہاں کے محدث اور مفسر حیران ہو گئے، اور سعود کے پاس جو ایک لفظ کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، خاموش ہو گیا، اس نے کہ جی ٹھیک ہے بس بات ختم کرو، اور بڑے بڑے کوئی جواب نہیں دے سکا اس کے سوالوں کا حضرت شیخ الاسلام کے۔ مطلب ہے کہ آپ وہاں تک اپروچ کریں۔ اور مجھے بات یاد ہے، واقعہ یاد ہے کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو خود مدینہ منورہ کے اندر ہی مسجد نور کے اندر جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے، ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی شیخ الاسلام شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید، میرے والد نسبتی، تو جامعہ اسلام میں بنوری ٹاؤن میں وہ تشریف لائے تھے، سن مجھے یاد نہیں ہے۔ تو حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا، مولانا سعید احمد خان صاحب نے فرمایا کہ باہر کی دنیا میں، یعنی پاکستان سے باہر کی دنیا میں ہمارا دفاع ابو الحسن ندوی کرتے ہیں، مولانا ابو الحسن ندوی کرتے ہیں، علی میاں اب تو رحم اللہ تعالیٰ ہو گئے، اور پھر پاکستان میں ہمارا دفاع آپ کرتے ہیں،
یعنی مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید. تو فرمایا کہ باہر کی دنیا میں ان کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ عربیت کے امام تھے. تو وہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے اندر، مصر کے اندر، عرب اسٹیٹس کے اندر وہ دعوت تبلیغ کی اصل حقائق ان کو بتاتے تھے ان کی زبان میں. تو وہ سب اس کے حوالے سے مطمئن تھے. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اس وقت جب شاہ فیض کے دور میں جب تبلیغ جماعت پہ الزام لگا تو وہ خود جیل میں کئی عرصہ ان بیچاروں خود جیل میں گزاری. پھر بعد میں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپروچ کیا، ان کو حقائق جب کھولے انہی کی زبان میں تو وہ انہوں نے مانا کہ او ہو اچھا، تو انہوں نے وہاں سے رہا کیا. اور میں سید احمد خان صاحب مسجد نور میں مدینہ منورہ میں جو عربوں کے اندر کام کرتے رہے، اور ابھی بھی دعوت تبلیغ کا کام ماشاءاللہ اپنے طریقے پر وہاں پر ہو رہا ہے. تو لیکن یہ جو مسکنسپشن پیدا کرنے والے جو ہیں یہ بادشاہوں شہزادوں کا کوئی قصور نہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لیکن اب ہماری ادھر سے ٹیم بننی چاہیے ایسے علماء کی، سرکردہ علماء کی، کہ جو ان کی زبان میں بات کر سکتے ہیں، وہ ان کے حقائق بتائیں. جس کے اندر میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے درخواست کروں گا، آپ جیسے قدآور جو شخصیات ہیں جو عربیت کے اندر بھی دسترس رکھتے ہیں اور یہ اہل علم کی دنیا کے اندر بھی جو لوہا منوا چکے ہیں، یہ اپنا ایک وفد تیار کریں اور سعودی عرب جائیں، وقت نہیں شہزادے سے، وہاں دربار شاہی میں بیٹھ کے ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ اس جماعت کے حقائق ہیں کیا. تو اس لیے اور کوئی اس میں کسی قسم کو تہمت اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ان بادشاہوں اور شہزادوں کو خبر ہی کچھ نہیں ہے کہ جماعت کی حقیقت ہے کیا. جو جماعت اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، شروع یہاں سے جو جماعت ہو، اس کو آپ کہیں کہ یہ قبر پرستی کرتی ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ شرک کرتی ہے. یہ تو توحید کے اس مقام پر فائز ہے کہ اس توحید کے مقام پر شاید آپ فائز نہیں ہیں، آپ اس توحید کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. ساری دنیا کی قبلہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب کا قبلہ کچھ اور ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو بتانے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپروچ کریں اصل جو اس پر. نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کے رحم سے ان کو جب پتہ چلے گا، جیسے علماء دیوبند پہ جب تہمت لگی، جب یہ سب صاف کیا المہند المفند جو ہے، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، انہوں نے سارے فتوے واپس لے لیے، رجوع کر لیا کہ نہیں صحیح ہے. اور آج وہ علماء دیوبند کو ہی اصل سمجھتے ہیں. اور یہ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس اور دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر ہی آیا، وہ اسی کو جو ہے وہاں جو علم اور فضل کا قلعہ مانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. لہٰذا جو ہے دعوت تبلیغ کے جو سرکردہ لوگ، جو علماء سرکردہ ہند و پاک کے اندر ایسے ہیں، ان تک اپروچ کریں، پھر وہ سعودی عرب کے وہاں وفد لے کر جائیں. یہ ادھر ادھر جو رونے دھونے سے کچھ نہیں بننا، ان تک اپروچ کریں. محمد بن سلمان سے ٹائم لیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس سے بات کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور باقی یہ سے پریشان نہ ہو کہ انہوں نے یہ فتویٰ لگا دیا کر دیا. یہ اہل حق کے ساتھ تو ہی چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا لیں، یہ تہمتیں، یہ الزامات، یہ تو امتحانات ہیں. ان امتحانات کے اندر تو سونا کندن بنتا ہے، اسی سے تو پھر حقائق کھلتے ہیں. اسلام پر تہمت لگانے والا جو ہے مغرب، آج اسلام کے حقائق اس کے سامنے روشن ہو رہے ہیں. تو جتنا زیادہ کسی حق کو دبایا جاتا ہے، وہ اتنا اٹھ کر جب اور روشن ہو کے آتا ہے تو ان سے نادان لوگ پھر اب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو دعوت تبلیغ کا ایک دم یہ اس کے خلاف بات جو اٹھی ہے، اب وہ عرب دنیا کے اندر ہی جب اس کے بارے میں جب بحث و تمیز کے بعد اصل چیز سامنے آئے گی، انشاءاللہ عرب دنیا ہی سب سے پہلے دعوت تبلیغ میں نکلنے کو تیار ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے اللہ کا یہ کوئی تکوینی نظام پیچھے کام کر رہا ہو کہ اب دعوت تبلیغ، کیونکہ سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں اب آل شیخ کے تصور کے نتیجے میں وہاں جو سلفیت کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، سلفیت کا کلا کما کیا جا رہا ہے. کیوں کہ یہ دہشت گردی، یہ وہاں کی ان کے بقول ان کے جہادی یہ ساری سرگرمیوں کی مین جڑ یہ سلفیت ہے. لہٰذا محمد بن سلمان نے اور حکومت سعودیہ سلفیت کی جڑ کاٹ دی وہاں، اور دنیا بھر میں سلفیت کے خلاف جو کام شروع ہو گیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر جو وہ سلفیت کے شاطر لوگ، انہوں نے یہ ملبہ تبلیغی جماعت پہ ڈال دیا کہ جی یہ بھی ہیں جی، انہوں نے کہا اس کو بھی کرو. تو یہ اصل سٹوری ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ یہ اس اکھاڑ پکاڑ کے بعد انشاءاللہ حق جب روشن ہوگا، انشاءاللہ محمد بن سلمان سب سے پہلے چلے کے لیے نکلے گا. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. بہت خوب. یہ انکریجنگ میسیجز جو ہے نا، ان کی ہمیں ضرورت ہے، جو بھی آپ نے. بہت شکریہ.